فلسفے میں فکری نظام اور فکری تحریک سے کیا مراد ہے؟ ایک فلسفیانہ نظام فکر اور فلسفیانہ تحریک میں کیا فرق ہے؟ ان کی شناخت کیسے کی جائے؟ طلبائے فلسفہ کو اکثر یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ ایک فلسفیانہ نظام فکر اور ایک فلسفیانہ تحریک میں امتیاز کو نہیں سمجھ پاتے۔ یعنی اکثر طلبہ نظام فکر اور تحریک فکر کو آپس میں مخلوط کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سی معلومات ہونے کے باوجود وہ ان سے درست طور پر واقف نہیں ہو پاتے، اور جب کہیں کسی نظریہ کا حوالہ دینا مقصود ہو تو وہ اختصاص کے بغیر ہی اس کا اقتباس دے دیتے ہیں۔ یہاں ہم جانیں گے کہ ایک فلسفیانہ نظام فکر کیا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور ہم کس طرح اس کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک فلسفیانہ تحریک کیا ہوتی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور ہم کس طرح اس کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم احمد لکھتے ہیں کہ فلسفہ یونان میں افلاطون اور ارسطو، اور فلسفہ جدید میں ڈیکارٹ، اسپینوزا، کانٹ اور ہیگل وہ فلسفی ہیں جنہوں نے عظیم الشان نظام ہائے فکر پیش کیے ہیں۔ اسی طرح وہ منطقی ثباتیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ ایک نظام فکر نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ تحریک ہے۔ پہلے اقتباس میں ایک بڑی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ تاریخ فلسفہ میں اب تک تشکیل پانے والے ہر نظام فکر کو کسی فرد واحد کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، جبکہ تحریک کے ضمن میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نظام فکر نہیں ہوتا۔ طلباء کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ وہ نظام فکر اور تحریک کے متعلق کوئی واضح تفہیم حاصل کر سکیں، لہذا ذیل میں انہی دونوں کے متعلق زیادہ وضاحت کے ساتھ تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، فلسفیانہ نظام فکر۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ کسی فلسفیانہ نظام فکر کی تشکیل فرد واحدہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہو، لیکن عام طور پر آج تک جتنے بھی نظام ہائے فکر سامنے آئے ہیں وہ کسی ایک ہی فرد کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھے۔ ایک فلسفیانہ نظام فکر کی اساس یکسانیت اور مطابقت پر ہوتی ہے۔ یکسانیت سے مراد یہ ہے کہ جب ایک فلسفی حیات و کائنات کے ایک سے زائد مسائل کو اپنے نظام فکر کا حصہ بناتا ہے تو ان میں کسی طرح کا تضاد یا بودھ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے مسائل ایک دوسرے سے اس طرح منسلک و مربوط ہوں کہ ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت کا از خود احساس ہونے لگے۔ اس طرح وہ ایک ترتیب کے ساتھ باہم یکے بعد دیگرے ہمارے سامنے ایک مکمل نظام کی شکل میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر افلاطون کے نظریہ اعیان ثابتہ کو لیا جائے تو ہم اس میں ایک تسلسل اور ترتیب کو واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ افلاطون کا خیال تھا کہ علم تعقلات سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ جو شے خارج میں موجود ہوتی ہے اس کا عکس یا پرتو خیال یا تصور کی صورت میں ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ چونکہ تعقلات ذہن کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس لیے ایک ایسی دنیائے امثال معروضی طور پر موجود ہونی چاہیے جس کا پرتو وہ ذہنی تعقلات ہیں۔ چنانچہ موضوعی خیال سے اس نے معروضی حقیقت کا سراغ لگا کر اپنا مشہور نظریہ امثال پیش کیا۔ پھر اس نے اپنے اسی بنیادی فکری اصول کا اطلاق کائنات اور حیات کے دیگر شعبوں پر کیا۔ یوں اس کی اخلاقیات، طبیعیات، سیاسیات اور دیگر نظریات کی بنیادیں اسی ایک بنیادی فکری اصول پر استوار ہوئیں۔ لہذا فلسفیانہ نظام سے مراد ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں ہم حقیقت، علم، اقدار اور انسانی تجربے کو سمجھتے ہیں۔ یہ خیالات، تصورات اور اصولوں کا ایک مربوط اور منطقی ڈھانچہ ہے جس کا مقصد وجود، شعور اور انسانی حالت کی بنیادی نوعیت کی وضاحت کرنا ہے۔ ایک فلسفیانہ نظام عام طور پر فلسفے کی مختلف شاخوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا نمبر 1، کونیات۔
اس میں وجودیات کا بیان پایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت کی نوعیت کی وضاحت کرتی ہے۔ اس میں ہستیوں، مادوں اور صفات کے وجود اور تعلقات پر بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 2، علمیات۔ یہ شاخ نظریہ علم سے بحث کرتی ہے اور اس میں علم کی نوعیت، ذرائع اور حدود کو دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اخلاقیات۔ اس میں اخلاقی اقدار، اصولوں اور فیصلوں کی جانچ کی جاتی ہے۔ نمبر 4، منطق۔ اس میں اصول فکر اور صحت فکر کے ساتھ استدلال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، جمالیات۔ اس میں خوبصورتی، فن اور تخلیقی صلاحیتوں کی چھان بین کی جاتی ہے۔ نمبر 6، سیاسی فلسفہ۔ اس میں حکومت، انصاف اور سیاسی نظام کی نوعیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 7، فلسفہ ذہن۔ اس میں شعور، ذہن اور ذہنی حالتوں کی نوعیت کو دریافت کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، فلسفہ سائنس۔ اس میں سائنسی تحقیقات، طریقہ کار اور علم کی نوعیت کی چھان بین کی جاتی ہے۔ نمبر 9، لسانی فلسفہ۔ اس میں زبان، معنی اور ابلاغ کی نوعیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 10، فلسفہ مذہب۔ اس میں مذہبی عقائد، عبادات اور روحانی تجربے کی نوعیت کو دریافت کیا جاتا ہے۔ ایک فلسفیانہ نظام میں یہ شاخیں اکثر آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو آپس میں جوڑتی ہیں، جو انسانی وجود، علم اور حقیقت کے بارے میں بنیادی سوالات کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتی ہیں۔ ایک فلسفیانہ نظام عام طور پر کئی ضروری عناصر پر مشتمل ہوتا ہے، جو مخصوص نظام کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر آپس میں تعامل کرتے رہتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، نظریہ وجود۔ نمبر 2، نظریہ علم۔ نمبر 3، نظریہ حقیقت۔ نمبر 4، نظریہ قدر۔ نمبر 5، اصول استدلال یا اصول منطق۔ نمبر 6، نمبر 7، کاسمولوجی۔ نمبر 9، مقصدیت کا نظریہ۔ نمبر 10، سائنسی طریقہ کار۔ یہ عناصر مکمل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ حتمی نہیں ہیں۔ ان میں ایجاد و اختراع کی گنجائش ہمیشہ ممکن رہے گی۔ نمبر 2، فلسفیانہ تحریک۔ جیسا کہ اس کے نام تحریک سے ہی ظاہر ہے کہ ایسی فکر اجتماعی کاوشوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بے شک اس کا آغاز کسی فرد واحد سے ہی کیوں نہ ہوا ہو، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک سے زائد افراد کی فکریں شامل ہو جاتی ہیں اور یہ ایک مکمل فکری منشور کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ڈاکٹر نعیم احمد لکھتے ہیں کہ فکری تحریک کی نوعیت کسی فکری نظام سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں ایک سے زائد مفکرین کسی ایک یا ایک سے زائد اصولوں پر اتفاق رائے کر لیتے ہیں، لیکن ان اصولوں کو ہر مفکر اپنے منفرد انداز سے ترقی و ترویج دیتا ہے۔ ایک باقاعدہ فکری نظام میں سختی ہوتی ہے، جبکہ ایک فکری تحریک میں لچک پائی جاتی ہے اور اس میں مزید اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عصر جدید کی فکری تحریک وجودیت کو لے لیجئے۔ اس کا بانی سورن کیرکیگارڈ تھا۔ وہ ہیگل کی تصوریت سے متنفر ہو گیا کیونکہ اسے ہیگل کے نظام فکر میں اپنا کوئی مقام نہ مل سکا۔ اس کا مشہور مقولہ ہے کہ میں ایک نظام میں محض ایک حصہ ہونے کے خیال سے لرز جاتا ہوں۔ کیرکیگارڈ نے انسانی انفرادیت اور اس کی اہمیت پر زور دیا اور اس کے نتیجے میں تنہائی، خوف مرگ، آزادانہ فیصلہ اور کرب جیسے تصورات کا ذکر کیا۔ یہ ایسے تصورات ہیں جن کی اہمیت ہر وجودی مفکر نے تسلیم کی ہے، لیکن ہر کسی نے ان کو اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ کیرکیگارڈ کی وجودیت الہیاتی تھی، جبکہ سارتر نے وجودی طرز حیات کے لیے خدا کے تصور کو غیر ضروری خیال کیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ کسی فکری تحریک میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ ہر مفکر اپنے انداز فکر سے کسی مسئلہ کا حل تلاش کر سکتا ہے، لیکن ہر تحریک کی بنیاد چند متفقہ اصولوں
یا مسائل پر ہونا لازمی ہے۔ یوں اگرچہ اس تحریک کے ہر نمائندے کا اپنا اپنا اسلوب بیان ہوتا ہے، تاہم بنیادی طور پر ان کے موضوعات اور مسائل یکساں ہی ہوتے ہیں۔ فلسفیانہ تحریک سے مراد فلسفیوں، مفکرین اور علماء کے ایک گروہ کی اجتماعی کوشش ہے جو مشترکہ فلسفیانہ نقطۂ نظر یا نظریے کا اشتراک کرتے ہیں۔ یہ تحریک خیالات، تصورات اور اصولوں کی ایک رینج کو گھیرے ہوئے ہے جو ایک خاص عالمی نظریہ، حقیقت کی تفہیم اور انسانی تجربے کو تشکیل دیتے ہیں۔ ایک فلسفیانہ تحریک کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشترکہ بنیادی عقائد اور اقدار۔ نمبر 2، تحقیق کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار یا نقطہ نظر۔ نمبر 3، ایک مشترکہ مقصدیت۔ نمبر 4، اہم شخصیات یا مفکرین کا اثر۔ نمبر 5، پیروکاروں کے درمیان برادری اور مشترکہ شناخت کا احساس۔ نمبر 6، وقت کے ساتھ ساتھ خیالات کا ارتقاء اور ترویج۔ نمبر 7، دیگر فلسفیانہ تحریکوں اور نقطہ نظر کے ساتھ تعامل اور مکالمہ۔ چند مشہور فلسفیانہ تحریکیں۔ نمبر 1، عقلیت پسندی۔ نمبر 2، تجربہ پسندی۔ نمبر 3، آئیڈیلزم۔ نمبر 4، حقیقت پسندی۔ نمبر 5، وجودیت پسندی۔ نمبر 6، مظہریت پسندی۔ نمبر 7، عملیت پسندی۔ نمبر 8، مابعد جدیدیت۔ نمبر 9، انتقادیت۔ نمبر 10، تحلیلی فلسفہ۔ ان تحریکوں نے سائنس، آرٹ، سیاست اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں کو متاثر کرتے ہوئے فلسفے کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔